اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اچھا اسٹوڈنٹس، لاسٹ ٹائم جو ہمارا ٹاپک تھا اور سورۃ الاحزاب کا جو باب تھا وہ تھا، اور اس میں ہم نے جو اس کے ایکسرسائز کے الکلمات و تراکیب میں جتنے بھی اس کے الفاظ معنی تھے، عربی کے جو معنی تھے، وہ ہم نے الحمدللہ سے کوئی آدھے سے زیادہ کر لیے تھے۔ تو اصل میں جو آج کا ہمارا بنیادی ٹاپک ہے جس کی طرف ہم آنا چاہتے ہیں وہ کیا ہے؟ التمارینوں کے تمام سوالات۔ اس کے کتنے سوالات ہیں؟ 3 سوالات ہیں۔ تو اس سے پہلے جو ہمارے عربی الفاظ کی جو معنی رہ گئے تھے وہ تھوڑے سے رہ گئے تھے، ہم اسے کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے تدرو عیون ہمدہ کر لیا تھا، تو آگے ہم چلتے ہیں۔ یوشا کا مطلب ہوتا ہے غشی طاری ہونا۔ اصل میں غشی کس کو کہتے ہیں؟ غشی اس چیز کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے سامنے ایک ایسی چیز کو دیکھ رہے ہو جو آپ کی موت کا سبب بنتا ہے، تو آپ کو اب اس چیز کی امید ہو گئی ہے، کنفرم ہو گئی کہ اب آپ پہ مرنا ہی ہے، موت آپ پہ لازمی ہے۔ تو اگر تو آپ اس موت سے ڈر رہے ہو تو وہ جو آپ کے اندر ڈر اور خوف پیدا ہو رہا ہے، جو آپ کی وقت کی ظاہری حالت ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ غشی۔ تو یوشا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ غشی طاری ہونا۔ سلقوکم کا مطلب ہے زبان درازی کرنا۔ سلقوکم زبان درازی کرنا۔ اصل میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ عربی گرامر کے ساتھ ہمیں جو معنی لکھنے پڑتے ہیں اس میں ہمیں جو سبجیکٹ ہے اس کو ہم نے لازمی لکھنا ہوتا ہے کہ ایسے میں اشارہ کس کی طرف کیا جا رہا ہے۔ تو سلقوکم مطلب کہ کیا اس کا مطلب تھا عربی میں کہ جو منافق لوگ تھے وہ مسلمانوں کے بارے میں جب ان کے اوپر سے خوف جاتا رہے تو وہ کیا کرتے تھے؟ ان کے بارے میں زبان درازی کرتے تھے، اپنے منہ سے بکواس نکالتے تھے اور نعوذ استغفر اللہ آپ لوگوں کو گالیاں دیتے تھے، کن کو؟ مومنوں کو۔ تو سلقوکم کا کیا مطلب ہے؟ وہ تمہارے ساتھ زبان درازی کریں گے۔ سلقوکم وہ تمہارے ساتھ زبان درازی کریں گے۔ تو آپ یہاں پہ آ جائیں آیت نمبر 19 کے اندر۔ آیت نمبر 19 کے اندر عاشقات علیکم سے شروع ہو رہی ہے، آپ اس کی دوسری لائن چھوڑ کے تیسری لائن میں جائیں۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ، پھر جب خوف جاتا رہے تو تیز زبانوں سے تمہارے بارے میں زبان درازی کریں۔ آگے آ جائیں۔ ہدایتن کا مطلب ہوتا ہے تیز۔ تو آپ آیت نمبر پہلی کے اندر سورۃ الاحزاب میں آئیں گے تو پہلی آیت میں آپ لفظ پڑھیں گے ہدایتن۔ ہدایتن آپ یہاں پہ آ جائیں۔ نہیں، پہلی آیت کے اندر اس کا نہیں ہوگا۔ ہاں، آپ آیت نمبر 19 کے اندر ہی آ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاشقات علیکم سے آپ آ جائیں، تیسری ہی آپ نے اس کی لائن دیکھنی ہے۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِالْأَلْسِنَةِ ہدایتن۔ تو ہدایتن کا اصل کا مطلب ہوتا ہے تیز۔ تو پہلے آپ کو بتا دیا میں نے، سلقوکم تیز زبانیں یا زبان درازی کریں گے، تو بالألسنة تمہارے بارے میں، ہدایتن کس سے؟ تیز زبانوں سے۔ تو آگے آ جائیں۔ ہدایتن کا مطلب ہوا تیز۔ احبتا، احبتا کا مطلب ہوتا ہے ضائع کر دیا۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ لوگ جو منافقین ہیں اصل میں تو ایمان اللہ نہیں تھے، تو انہوں نے جتنے بھی تمہارے ساتھ اعمال کیے ظاہری بات نہیں تو نہیں، دل سے تو نہیں کیے، مگر تمہیں دکھانے کے لیے کہ ہم تمہارے ساتھ جو بھی نیک اعمال کیے میں نے ان کے سارے ضائع کر دیے ہیں، یہ نہیں کہ احبتا برباد کر دیے ہیں۔ الاحزاب میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیتا کہ جو الاحزاب ہے اس کا اصل مطلب کیا؟ لشکر۔ تو جو لشکر ہوتا ہے وہ ظاہر سی بات ہے گروہ کی شکل میں ہوتا ہے، ایک گروہ کی شکل میں ہوتا ہے۔ تو لشکر جو ہے وہ کبھی بھی جمع میں نہیں آتا۔ عربی کے جو اصول ہے ان کے مطابق لشکر ہمیشہ واحد ہوتا ہے۔ تو احزاب کا مطلب کیا ہوگا؟ گروہ یا لشکر۔ بادونا کا مطلب ہے صحرا نشین۔ بادونا صحرا نشین۔ ادھر آپ پیچھے آ جائیں۔ ہاں، یہاں پہ آ جائے یودو۔ ہاں، آیت نمبر 20 کے اندر آپ آ جائیں تو اس کی دوسری لائن میں آپ آ جائیں، وہاں پہ لکھا ہے یودو لو انہم بادون فی العرابی۔ یہاں پہ آپ آ جائیں فی العرابی، تو یہاں پہ آپ اس کا بادون کا فی العرابی میں جو مطلب ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ تو تمنا کریں کہ کاش گنواروں میں جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس میں جو انہوں نے جو انہوں نے گوارے لکھے نا، گوار، تو گوار شخص کون ہوتا ہے؟ جو ایک جاہل ہوتا ہے، ان پڑھ ہوتا ہے، پڑھا لکھا نہیں ہوتا۔ تو اس وقت کے جو صحرا میں لوگ رہنے والے تھے، جو صحرا نشین تھے، کیونکہ جو مکہ تھا وہ تو صحرا میں ہی ہے،
ٹھیک ہے، اس وقت پیور صحرا تھا، کوئی ہریالی نہیں. تو یہ تو اب اللہ کا فضل ہے، کرم ہے کہ اب اس کے اندر بہت زیادہ ہریالی ہے اور بہت ہی زیادہ دلکش نظارہ پیش کرتا ہے. تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ان سے یہ لفظ استعمال کیا ہوا ہے بادونا، گوانوں کا لفظ ہم نے اردو میں کیا، جو اصل اس کا مطلب ہوتا ہے صحرا نشین، یعنی کہ صحرا کے رہنے والے لوگ. جو صحرا کے رہنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ عقل سے بالکل پیدل، اور اس کے بعد میں نہ شعور ہوتا ہے، نہ ان کے دین ایمان کا جذبہ ہوتا ہے، اور صرف سن سنائی باتوں پر اور من مانی باتوں پر یہ عمل وغیرہ کرتے ہیں. تو آگے آ جائیں. الاعرابی، الاعرابی جو اصل اس کا مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بدو. تو ہاں، تو الاعرابی کا مطلب کیا ہے؟ بدو. اچھا آگے آ جائیں. انبائی، تو انبائی جو ان سے ہے یہ واحد لفظ ہے، نبا ان سے. تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اصل میں؟ انبائی خبریں، یعنی کہ کسی کی خبریں کسی کو دینا، یعنی کہ خبریں. اس کا جو خبر جو ہے نا، اس کا اصل لفظ معنی آتا ہے خبر، انبائی خبر. ٹھیک ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو سوری، اس میں الاعرابی کا لفظ بدو ہے. تو بدو ظاہر سی بات آپ بہتر جانتے ہوں گے کہ عرب کے اندر جتنے بھی لوگ رہتے تھے ان کو ہم کیا کہتے تھے؟ بدو کے نام سے ان کو جانا جاتا تھا. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ہمارا جو سا ٹاپک ہے اس کی طرف آتے ہیں التمارینو. اس کے اندر پہلا سوال آپ دیکھیں گے، سبق کی آیات کی روشنی میں بتائیے غزوہ احزاب میں اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت کیسے حاصل ہوئی. تو نصرت کی کیا مطلب ہوتا ہے؟ مدد. کہ وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ اس سبق کی یاد سے میں بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کیسے کی. تو اس کا جو پہلا جواب ہے وہ اس کا یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں اہل ایمان کی تائید اور نصرت اس طرح حاصل کی. کس طرح؟ پہلا، فرشتے بھیج کر آپ الحمدللہ سے سورۃ الاحزاب کی پہلی آیت میں آ جائیں گے نا، تو آپ اس کی پوری پہلی آیت کو بھی باب میں آپ اس کی یعنی 9ویں آیت جو سے سورۃ الاحزاب کی باب کی پہلی آیت آپ اس کو پورا دیکھ دیں گے، وہ بھی اس کا آنسر میں آ جائے گا. اگر آپ پوائنٹس میں لکھنے جاتے ہیں تو جو اصل میں جو پوائنٹس میں جو آنسر لکھا جاتا ہے نا، وہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، کیونکہ آیت کے اندر رد و بدل کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے. نہ ہمیں اس چیز کے اسلام اجازت دیتا ہے، نہ علماء اجازت دیتے ہیں، اور نہ ہی ہمارا اس چیز کے ہمیں ضمیر اجازت دیتا ہے. تو ہم اکثر بچے ایسا کرتے ہیں کہ وہ آیت لکھ دیتے ہیں مگر اس کے اندر اپنے سے جو ان کو سمجھ آتے ہیں کچھ مفہوم کے طور پہ لکھ دیتے ہیں، تو ایڈیشنل اس میں ہو جاتی ہے. تو یہ چیز کرنا ہے کہ اسلام نے آپ کو اجازت دیں دی. اگر آپ ایسا کریں گے تو شاید ایگزامنر آپ کو مارکس دے دے، مگر اس چیز کا آپ کو گناہ ملتا ہے کہ آپ نے آیت میں رد و بدل کی. کیونکہ سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کچھ بچے اس کا معنی ہی بدل ڈالتے ہیں. چل آگے دوسرے کیا آئے گا؟ دوسرے میں آ جائیں. تو دوسرے اللہ تعالیٰ نے کیا مدد کی؟ تیز ہوا یعنی تیز آندھی بھیج کر تو اس کے دو پوائنٹس ہیں. پہلا فرشتے بھیج کر مسلمانوں کی مدد کی، اور دوسرا تیز ہوا یعنی کہ آندھی بھیج کر مسلمانوں کی مدد کی. تو میں نے آپ میرے پہلے لیکچر میں چلیں گے تو میں نے آپ کو دونوں چیزوں کی وضاحت کی ہے. جب فرشتے بھیجے تھے تب کیا ہوا تھا، اور جب آندھی بھیجی تھی تب کیا ہوا تھا. اور آندھی جب جنگ شروع تھی اس کے کتنی دیر بعد بھیجی گئی تھی، یعنی کہ 1 ماہ بعد یہ جو آندھی ہے اور یہ جو نصرت مسلمانوں کو حاصل ہوئی تھی تب ہوئی تھی. تو پوائنٹس میں لکھنے کا یہ مطلب ہے کہ اچھے طریقے سے آپ اس کو جان لیتے ہیں. آگے چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غزوہ احزاب کے دوران آزمائش کی گھڑی میں اہل ایمان اور منافقین کا طرز عمل کیا تھا. اچھا اس طرح کے سورۃ الاحزاب کے 2 کوشچن آئیں گے. ایک تو یہ والا کوشچن ہے، ایک انشاءاللہ جب آپ اگلی آیات میں جائیں گے اس میں بھی ایک ایسا کوشچن آئے گا. دونوں میں فرق ہے مگر دونوں کافی حد تک ریلیونٹ ہیں، ملتے جلتے ہیں. تو غزوہ احزاب کے دوران آزمائش کی گھڑی میں اہل ایمان کا کیا جو ان سے الحمدللہ سے طرز عمل تھا. تو جو ان کا اہل ایمان کا طرز عمل تھا
یہ جو ان سے نا یہ اس میں میں لکھ لوں گا تو یہ پھر بہت زیادہ بڑا ہو جائے گا, میں آپ کو ایکسپلین کر لوں گا تو وہ آپ اپنی ورڈنگ میں لکھ لینا. اچھا, اگر کوئی شخص آیت میں لکھنا چاہتا ہے تو وہ یہاں پہ آ جائے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, دور سے آیت کے اندر وائے. ایسے نہیں لکھنا, یہ منافقوں کے بارے میں لکھنا ہے, مفہوم میں لکھنا ہے. آیت لکھنے کی غلطی ہرگز نہ کرنا, کیونکہ اس آیت میں رد و بدل وہ کرے گا لازمی. یہ بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے کہ آیت کو اسی طریقے سے لکھنا, ذرا سی بھی غلطی ہوگی تو آپ گناہ کے مستحق ہو جائیں گے. اچھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں دوسری آیت میں آپ آئیں کہ لکھا ہوا مفہوم کرو, جب وہ تمہارے اوپر اور نیچے سے تم پر چڑھا اور جب آنکھیں پھر گئیں تو تم اور دل تمہارے مارے دہشت کے ڈر کے گنوں تک آ گئے اور تم خدا کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے. تو اس میں پہلا پوائنٹ کیا آئے گا, منافقین کے طرز عمل کی بات کروں کہ منافقین خدا کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے. اچھا, اس کے بعد میں کیا آئے گا, آپ اس کے اندر جو سا تیرے میں ہاں دور سے آ جائیں آیت نمبر 11 پہ. اس کا مفہوم عرض کروں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے منافق لوگ اور جن لوگوں کے دل میں مرض کہتے تھے کہ اللہ اور رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ ہمارے ساتھ ہم سے دھوکے کا وعدہ کیا ہے. تو دوسرا اس کا پوائنٹ کیا ہے منافقین کے طرز عمل میں, کہ منافقین یہ کہتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے ساتھ محض دھوکے کا وعدہ کیا ہے. تو اس کا یہ دوسرا پوائنٹ آ گیا, اور میں آپ کو لکھ ہی دیتا ہوں. منافقین کا طرز عمل. پہلا پوائنٹ, پہلا پوائنٹ اس کا کیا تھا, منافقین اللہ کے بارے میں طرح طرح کا گمان کرنے لگے. دوسرا پوائنٹ, دوسرا پوائنٹ کہ منافقین کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ دھوکے کا وعدہ کیا. ٹھیک ہے, اور اس میں تیسرا پوائنٹ کیا ہے,
تو تیسرا پوائنٹ کیا تھا؟ آپ وسلم سے اجازت مانگنے لگے اور کہنے لگے کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، لہٰذا آپ ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم اپنے گھروں میں چلے جائیں، یعنی کہ جو ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں جو حفاظت میں نہیں ہیں ان کو جا کے ہم کور کریں۔ تو یہ جو تیسرا پوائنٹ ہے اس کو آپ اپنی ورڈنگ میں لکھیں گے۔ یہ صرف میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے اتنا پوائنٹ لکھا کہ اگر تو آپ نے سوچے سے آپ کو پڑھا ہے تو یہ جس آیت میں لکھا ہوا ہے ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، اس کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو تیسرا پوائنٹ بھی اچھے سے آ جائے گا۔ تو ویسے تو یہ بہت ہی لمبا آنسر بن جاتا ہے، اس لیے آپ اسے اپنی ورڈنگ میں چھوٹا سا کر کے لکھیں گے۔ اچھا، اس کے بعد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہاں مومنوں کا طرز عمل کیا تھا؟ یہ تو ہم نے منافقین کا کر لیا، اب ہم کس کی طرف آتے ہیں؟ مومنوں کے طرز عمل کی طرف۔ کس کی طرف آ رہے ہیں؟ مومنوں کے طرز عمل کی طرف۔ تو مومنوں کا طرز عمل کیا تھا؟ پہلا کیا تھا؟ مومن اس جنگ میں سب سے بڑی بات جو مومنوں کی یہ تھی، مومن اس جنگ میں ثابت قدم رہے۔ دوسری بات تو یہ جو اس کا دوسرا میں نے آپ کو پوائنٹ لکھ کے دیا، مومنوں کے طرز میں اس جنگ میں مومن آزمائے گئے اور سخت طور پر ہلائے گئے۔ تو یہ جو پوائنٹ ہے یہ سیٹسفائی اس کے آنسر کو نہیں کرا، تو اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ہم اس کی جو پوری ایبریویشن ہے وہ کس طرح لکھیں گے؟ اس جنگ میں مومن آزمائے گئے اور سخت طور پر ہلائے گئے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی اصل میں ہم اس کے پوائنٹ میں لکھ دیں گے کیونکہ جو مومنوں کا طرز عمل ہے وہ اس میں بہت چھوٹا سا دکھایا گیا ہے کہ وہ ثابت قدم رہے تھے، وہ اس میں آزمائے گئے اور سخت طور پہ ہلائے گئے۔ ٹھیک ہے، تو اب اس کے آگے یہ لکھ سکتے ہیں اس جنگ میں مومن آزمائے گئے اور سخت طور پہ ہلائے گئے، لہٰذا مومن اس جنگ میں ثابت قدم رہے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ رکھا۔ اور یعنی کہ جو منافقین کا طرز عمل تھا اس کا اگر آپ اپوزٹ لکھیں تو وہ کس کا طرز عمل ہو جائے گا؟ مومنہ کا طرز عمل ہو جائے گا کہ جو مومن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہے۔ یہ ایڈیشنل جو سا یہ اگر آپ اس کی تشریح میں جائیں پھر آپ کو ایڈیشنل یہ آنسر ملے گا۔ تو اگر آپ کسی آیت بھی اتفاق کریں تو اس کے اندر جو سا ہے وہ مومنوں کا جو طرز عمل ہے وہ میرے خیال سے اس میں نہیں لکھا ہوا، تو اس میں جو زیادہ تر طرز عمل ہے وہ منافقین کا لکھا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں صرف اس آیت کے اندر جو طرز عمل ہے وہ منافقین کا لکھا ہوا ہے، جو مومنین کا طرز عمل ہے وہ انشاءاللہ آگے آئے گا۔ ہاں، اور جو مومنین کا طرز عمل ہے وہ انشاءاللہ آگے آئے گا۔ تو میں نے آپ کو پہلے کہا تھا یہ دو کوشچنس ہے، ریلیونٹ ہے تو ہم ان کو ریلیونٹ کیسے کریں گے؟ جو منافقین کا طرز عمل ہے وہ ہم کہاں سے لیں گے؟ سورۃ الاحزاب کے باب میں سے لیں گے، اور جو مومنوں کا طرز عمل ہے وہ انشاءاللہ جب اگلا کوشچن آئے گا تو اس میں سے ہم مومنوں کے طرز عمل کو لیں گے، کیونکہ اس میں ایکسپلین اس کو بریفلی جو ہے ایکسپلین کیا ہوا ہے مومنوں کے طرز عمل کو۔ تو اس کے آگے آپ آ جائیں، اس کوشچن نمبر 3 میں ان آیات میں جہاد میں رکاوٹ ڈالنے والے المعوقین کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے؟ تو اس کا جو بہترین آنسر ہے المعوقین کے بارے میں وہ یہ ہے کہ ہاں، اب آیت نمبر 17 سے لے کے خدا تم میں سے ان لوگوں کو بھی جانتا ہے جو لوگوں کو منع کرتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چلے آؤ اور لڑائی میں نہیں آتے مگر کم
اس لیے کہ تمہارے بارے میں بخل کرتے ہیں، پھر جب ڈر کا وقت آئے تو تم ان کو دیکھو کہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں اور ان کی آنکھیں اس طرح پھیر رہی ہیں جیسے کسی کو موت سے غشی آ رہی ہو. ٹھیک ہے، تو اس میں جو الموقین اس کا جو آنسر بنتا ہے وہ یہاں سے بنتا ہے. آپ آیت نمبر 19 کے اندر آ جائیں. ٹھیک ہے، تو آیت نمبر 19 کے اندر آپ یہ فرسٹ لائن جو کہ سیکنڈ لائن میں یہاں سے شروع ہوتا ہے، پھر جب ڈر کا وقت آئے. سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے الموقین کے بارے میں فرمایا ہے کہ جب ڈر کا وقت ہے آپ یہاں سے آئیں گے. یہ دیکھا آشہات علیکم سے نیچے بخل کرتے ہیں سے آگے آپ. پھر جب ڈر کا وقت آئے تو تم ان کو دیکھو کہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں اور ان کی آنکھیں اس طرح پھیر رہی ہیں جیسے کسی کو موت سے غشی آ رہی ہو. پھر جب خوف کا وقت جاتا رہے تو تیز زبانوں سے تمہارے بارے میں زبان درازی کریں اور مال میں بخل کریں. یہ لوگ حقیقت میں ایمان لا ہی نہ تھے. ٹھیک ہے، تو خدا نے ان کے مال برباد کر دیے. تو یہاں تک یعنی کہ آیت نمبر 19 جون سے اس کا یہاں سے یہاں تک مال ضائع کر دے، یہ سیرہ تک. ٹھیک ہے، مال برباد کر دے یہ خدا کو آسان تھا. یہاں تک کہاں سے لے کے آیت نمبر 19 میں آئیں گے آشہات علیکم سے چھوڑ کے فائزہ جار خوف بنتا ہے پھر جب ڈر کا وقت آئے. تو یہاں سے لے کے یہ خدا کو آسان تھا. تو سم ٹائم ٹیچرس ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو آیت نمبر 17-20 کے اندر جو آیت نمبر 18 وہ بھی ایڈ کرتے ہیں، مگر وہ اس کا آنسر کیوں نہیں بنتا کہ اس میں یہ نہیں پوچھا ہوا کہ الموقین یعنی کہ وہ کون لوگ ہیں. الموقین کے بارے میں آیت نمبر جو 18 وہ ایکسپلین کرے کہ خدا تم میں سے ان لوگوں کو بھی جانتا ہے جو لوگوں کو منع کرتے ہیں. یعنی کہ الموقین کے بارے میں کیا بتایا گیا، ان کا مطلب کیا، جو لوگوں کو منع کرتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتا ہے کہ ہمارے پاس چلے آؤ اور لڑائی میں نہیں آتے مگر کم. مگر کوشچن میں کیا ہے، ان آیات میں جہاد میں رکاوٹ ڈالنے والے یعنی الموقین کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے. تو وہ آنسر یہاں سے شروع ہوتا ہے پھر جب ڈر کو وقت آئے سے لے کے خدا کو آسان تھا. تو جو اس کا مین آنسر ہے وہ یہ ہے. تو اللہ کے فضل کے ساتھ ہم نے اس کا جو بات تھا سورۃ الاحزاب کو بھی ہم اس کا ختم کر دیا. تو انشاءاللہ جو کل کا ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ہم ایک حدیث کریں گے اور اس کے بعد ہم فردر جو ہے آپ میں جو ٹاپک ہوتا ہے اصل جو اس کا سبق ہوتا ہے اس کی طرف ہم آئیں گے. تو اس میں سے جو ہم اپنا پہلا سبق ہے وہ انشاءاللہ کریں گے، وہ طہارت اور پاکیزگی کے بارے میں ہے. تو وہ میں آپ کو انشاءاللہ بریفلی اس کے بارے میں آپ کو ایکسپلین کروں گا. تو لہٰذا سب کو ایک پیغام دینا تھا کہ اس وقت جو امت مسلمہ کے حالات آئے ہوئے ہیں وہ انتہا کے مشکل حالات ہیں، کیونکہ قیامت کی بڑی سے بڑی نشانیاں اس وقت پوری ہو چکی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا میں مفہوم عرض کرنا چاہوں، اس میں یہ بھی ہے کہ چاند گرہن اور سورج گرہن ان دونوں کا آنا یہ قیامت کی ہی نشانیوں میں سے ایک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صرف ایک بار ایسا ممکن ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب سورج گرہن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مطلب کسوف اس کو کہتے ہیں یا میرے ذہن میں تو 2 نفل ہوتے ہیں وہ نماز کے نا، تو وہ پڑھائے. تو وہ بڑی لمبی رکعت تھی. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے کہ کل سورج گرہن ہوا تو بہت سی مسجدوں میں اس چیز کا اعلان کیا گیا، بہت ہی کیا ہر مسجد میں اس چیز کا اعلان کیا گیا کہ کل اگر مطلب کہ تقریباً 10:30 بجے کے بعد لگا ہے تو ہر مسجد نے اعلان کیا کہ 10:15 بجے یا 10:30 بجے یا 10 بجے انشاءاللہ اس کے 2 نفل پڑھے جائیں گے. تو تمام حضرات سے شرکت کی امید درخواست ہے. تو اس کے لیے 2 نفل پڑھنا یہ سنت ہی ہمارا، اور جو یہ شخص 2 نفل پڑھ لے گا وہ اللہ کے عذاب کا اگر کچھ ایفیکٹ ہونا ہو، اللہ نے لکھا ہو کہ اس سے یہ ایفیکٹ میں نے کرنا ہے اور تمام لوگوں پہ کرنا ہے، وہ باہر ہو اندر ہو، اگر تو آپ نے وہ 2 نفل پڑھ لیا سنت کو آپ نے پورا کیا، آپ باہر ہو آپ چاند سورج گرہن کو دیکھو آپ کے اوپر کوئی ایفیکٹ نہیں ہوگا. تو جو اصل میں جب بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، زلزلے آتے ہیں، سورج گرہن ہو، آسمانی بجلی گرے، طوفان ہے، اس طرح کے چھوٹے چھوٹے عذاب، تو لہٰذا آپ مسجدوں کی طرف ہی رجوع کریں، کیونکہ مسجد آپ کا قلعہ بند یعنی کہ آپ کا مورچہ اور آپ کا ہتھیار ہے. تو اگر آپ نے مسجدوں کو ہی چھوڑ دیا تو آپ کا مورچہ بھی آپ سے چھوڑ جائے گا اور ہتھیار بھی چھوڑ جائے گا. تو بنا مورچے اور بنا ہتھیار کوئی شخص جنگ نہیں جیت سکتا. تو یہ کرونا جتنی یہ وبا بھی ایک اللہ تعالیٰ کا عذاب ہی ہے. کون سے وبا؟ یہ جو تعاون کی وبا ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو سم ٹائم ایسے ہوتا ہے یہ تعاون کی وبا کے اندر جو نیک لوگ ہیں وہ بھی اندر پھنس جاتے ہیں.
تو صحابہ کے تابعین کے تبع تابعین کے دور میں ایک بار یہ وبا آئی تھی طاعون کی، تو مسجدوں کو تالے لگ گئے تھے. وہ کیوں کہ کوئی شخص نمازی پڑھنے والا، یہ نماز پڑھنے والا شخص یہ وجہ تھا. اتنی وہ خطرناک طاعون کی وبا تھی. مگر جو طاعون شہید ہوتا ہے، مرتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شہید. وہ مردہ نہیں کہا جاتا، اسے کیا کہتے ہیں؟ شہید کہا جاتا ہے. اور اگر کوئی شخص مرا ویسی ہے مگر اسے طاعون کی وبا میں ڈال دیجیے گا تو یہ دنیا کی نسبت، دنیا کی نظر میں وہ شہید ہے، مگر اللہ کے ہاں وہ شہید نہیں ہوگا. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں. تو میں نے آپ کو پہلے پہ کہا تھا کہ اس کویشچن کو دیکھ کے پریشان نہ ہونا. مومن